اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ اسلامی بینکنگ میں ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی۔ ہم آپ کی خدمت میں ایسے خاص فقہی قوانین بیان کر رہے تھے جنہیں اسلامی بینکنگ میں باقاعدہ طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان قوانین کے استعمال سے مروجہ بینکنگ کو اسلامی بینکنگ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اور اسلامی قواعد و ضوابط کے مطابق مضبوط معاشی اقتصادی نظام کو وضع کیا جا سکتا ہے۔ آج جس عقد کا ہم نے آپ کی خدمت میں انتخاب کیا ہے اس کا عنوان ہے عقد مساقات۔ مساقات لغت میں پانی دینے کو کہتے ہیں اور ایک دوسرے کو سیراب کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ فقہی اصطلاح میں مساقات ایک ایسا ایگریمنٹ ہے جس کے تحت طرفین ایگریمنٹ میں سے ایک طرف جو ہے وہ اپنے پھلدار درختوں کے باغ کو، جس کا وہ خود مالک ہوتا ہے یا اس کے تصرف کے حقوق اس کے پاس حاصل ہوتے ہیں، وہ اس باغ کو معینہ مدت کے لیے کسی دوسرے شخص کے حوالے کرتا ہے جو باغبان ہے، تاکہ وہ اس باغ کی دیکھ بھال کرے، درختوں کی آبیاری کرے اور اس ایگریمنٹ کے تحت نتیجے میں جو پھل حاصل ہوں گے ان پھلوں کا کچھ حصہ جو ہے وہ اس باغبان کو دیا جائے گا۔ اس ایگریمنٹ کی بنیادی خصوصیات کیا ہیں؟ تمام ایگریمنٹس کی طرح اس ایگریمنٹ کی بنیادی خصوصیت بھی ایجاب و قبول ہے، یعنی مساقات ایگریمنٹ میں باقاعدہ الفاظ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اسے معاطاتی طور پر بھی قابل اجرا بنایا جا سکتا ہے، لیکن تمام وہ الفاظ جو اس مطلب پر دلالت کریں کہ یہ دونوں طرفین یعنی باغ کا مالک اور باغبان دونوں اس ایگریمنٹ کے اوپر رضامند ہیں، تمام وہ الفاظ جو اس مطلب کے اوپر دلالت کریں وہ درست ہیں اور ایجاب و قبول کے معنی میں شمار کیے جائیں گے۔ بنیادی فقہی احکام کیا ہیں اس ایگریمنٹ کے؟ مساقات ایگریمنٹ خود عقد لازم ہے اور یہ باہمی طرفین کی باہمی رضامندی کے بغیر قابل فسخ نہیں ہے۔ پس پہلا اس کا فقہی حکم جو ہے وہ یہی ہے کہ مساقات عقد جو ہے وہ عقد لازم ہے اور جب تک دونوں طرفین اس ایگریمنٹ کو فسخ کرنے کے اوپر راضی نہ ہو اسے فسخ نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ ایگریمنٹ کے ذیل میں یہ بات درج کر دی جائے کہ دونوں طرفوں کے فسخ کرنے پر ایگریمنٹ فسخ کیا جائے گا یا دونوں طرفوں میں سے کسی ایک طرف کے فسخ کرنے کے باوجود یہ مساقات ایگریمنٹ جو ہے وہ فسخ ہو جائے گا۔ اگر ایسی شرط اس ایگریمنٹ کے ذیل میں یہ درج کر دی جائے گی تو اس سے عقد مساقات ختم کر دیا جائے گا۔ دوسرا فقہی حکم اس ایگریمنٹ کے متعلق یہ ہے کہ طرفین ایگریمنٹ کے درمیان عام ایگریمنٹس کی عمومی شرائط کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے، یعنی دونوں طرفین بالغ ہونے چاہیے، عاقل ہونے چاہیے، رشید ہونے چاہیے، دیوانے نہیں ہونے چاہیے، دونوں دیوالیے پن کا شکار نہیں ہونے چاہیے، بطور خاص وہ شخص کے جو صاحب باغ ہے اس کو دیوالیہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ وہ اس ایگریمنٹ کو سائن کر سکے۔ مدت مساقات جو ہے وہ اس ایگریمنٹ میں معلوم ہونی چاہیے اور پھر محصول میں دونوں طرفین میں سے کس کو کیا حصہ ملے گا یہ ایگریمنٹ کے اندر جو ہے وہ درج ہونا ضروری ہے۔ مثلا یہ طے کرتے ہیں کہ باغبان جو ہے وہ اس ایگریمنٹ میں ثلث لے گا، ربع لے گا، یہ طے کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ طے نہ کیا جائے، مثلا اگر اس ایگریمنٹ کے اندر اس طرح سے شرط کر لی جائے، باغ کا مالک یہ کہتا ہے کہ اس باغ کے اندر سے جو پھل نکلیں گے اس کا 100 kg میرے حصے کا ہوگا، باقی جتنا پھل بھی ہوگا وہ باغبان کو دے دیا جائے گا۔ اگر ایسا ایگریمنٹ کرتے ہیں تو یہ ایگریمنٹ باطل ہے۔ کیوں؟ چونکہ ممکن ہے اس کے ٹوٹل محصول ہی 80 کلو نکلے تو خود مالک کو تو نقصان ہوا ہی ہوا، باغبان کو بھی نقصان ہوگا، لہٰذا کل محصول میں اس طرح سے نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ آدھا مالک باغ کا ہوگا، آدھا باغبان کا ہوگا، یا 20% مالک باغ کا ہوگا، 80% مالک باغ کا ہوگا اور 20% جو ہے باغبان کا ہوگا۔ اس قسم کی ایگریمنٹ کے تحت اس مساقات کے ایگریمنٹ کو طے کیا جا سکتا ہے۔ اگلا مسئلہ آپ کی خدمت میں جو عرض کروں وہ یہ ہے کہ مساقات ایگریمنٹ صرف پھلدار درختوں کے لیے جو ہے وہ درست ہے، غیر پھلدار درختوں میں یہ ایگریمنٹ درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی قابل ذکر ہے کہ مساقات ایگریمنٹ صرف درختوں کے اندر جو ہے وہ
منعقد کیا جا سکتا ہے. اگر ہم خربوزے کی بیل وغیرہ میں مساقات کا ایگریمنٹ کرنا چاہیں، تربوز کے اندر مساقات کا ایگریمنٹ کرنا چاہیں تو یہ درست نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر مالک باغ فوت ہو جاتا ہے اس ایگریمنٹ کو سائن کرنے کے بعد تو یہ ایگریمنٹ باطل نہیں ہوگا بلکہ اس کے ورثاء میں منتقل ہو جائے گا. پھر جو آپ کی خدمت میں مسئلہ کروں وہ یہ ہے کہ عقد مساقات میں مالک اور عامل کی ذمہ داریاں معین ہونی چاہیے. اگر یہ ذمہ داریاں معین ہوں، تمام کے وظائف معین اور معلوم ہوں تو ان ذمہ داریوں پر ان کو عمل کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ عامل عرف عام میں جو ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں، عام باغات کے اندر جو عامل خدمات انجام دیتے ہیں، ان عامل کو بھی وہ خدمات فراہم کرنی چاہیے اور اسی کے مطابق عرفی شرائط کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اگر مساقات ایگریمنٹ میں یہ طے ہو کہ عامل بنفس نفیس تمام کام انجام دے گا تو اسے اسی شرط کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اور اگر یہ طے نہ ہو اور عرف عام میں بھی یہ رائج ہو کہ عامل جو ہے وہ ایگریمنٹ کر لیتا ہے اور معمولاً خود جو ہے اپنے ماتحت کچھ ملازمین رکھتا ہے جو اس کے کاموں کو انجام دیتے ہیں، تو اس ایگریمنٹ کے تحت اگر عرف میں یہ چیز رائج ہے اور ایگریمنٹ میں درج نہیں ہے تو عامل عرف عام کی اس روایت پر عمل کرتے ہوئے ملازم رکھ سکتا ہے. لیکن اگر عامل نے ایگریمنٹ کے اندر یہ شرط کر دی ہے کہ مالک نے اگر شرط کر دی ہے کہ عامل خود انجام دے گا تو عامل کو تمام امور خود انجام دینے ہوں گے، وہ کسی کو ہائر نہیں کر سکتا ہے. اصل موضوع جس کی خاطر ہم نے عقد مساقات آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے وہ اسلامی بینکنگ ہے. اسلامی بینکنگ میں کیا عقد مساقات استعمال ہو سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، تو اس کا جواب مثبت ہے. جی ہاں، اسلامی بینکنگ میں باقاعدہ طور پر مساقات ایگریمنٹ استعمال ہو سکتا ہے. یعنی بینک باقاعدہ طور پر باغات کی خریداری کر سکتے ہیں اور باغات کی دیکھ بھال کے لیے، آبیاری کے لیے اور تمام سیٹ اپ کے لیے عقد مساقات کے تحت باقاعدہ وہ افراد کو ہائر کر سکتے ہیں جو باغبانی کے فرائض کو انجام دیں اور اس کے نتیجے میں باغ سے جتنا بھی پھل حاصل ہوگا وہ آپس میں اس ایگریمنٹ کے تحت کچھ حصہ جو بینک کی حصے میں آئے گا وہ بینک لے جائے گا اور جو باقی حصہ اس باغبان کے حصے میں ہوگا وہ باغبان اپنا اس سے لے جائے گا. اور اس طرح سے اگر بینک ایک ایسا اقتصادی نظام وضع کرتے ہیں اور ملکی باغات کو خریداری کر کے باقاعدہ طور پر ملکی معاشیات کے استحکام کا باعث بنے تو یہ ایک بہت ہی اچھا ایگریمنٹ ہے. اسے بینکنگ سسٹم میں باقاعدہ طور پر وضع کیا جا سکتا ہے، باقاعدہ طور پر اس کا ایک ایگریمنٹ تیار کیا جا سکتا ہے اور اسلامی بینکنگ نظام میں اسے نافذ کیا جا سکتا ہے. لیکن عام طور پر بینکنگ کے سسٹم میں چونکہ ایک بابو حضرات کا سسٹم ہوتا ہے، معمولاً عام طور پر ایسے ایگریمنٹ کے جو زمین سے اور پانی سے اور اس قسم کی چیزوں سے وابستہ ہوں اپنے ہاتھ جو ہے وہ ان چیزوں میں نہیں ڈالتے ہیں. اور بابو لوگ بالآخر ایک اپنا مخصوص سیٹ اپ ہوتا ہے کہ بینک کے اندر انہوں نے بیٹھنا ہے، میز کرسی کے اوپر انہوں نے بیٹھنا ہے، تو ایسے کام نہ کیے جائیں کہ جس سے ان کو اضافی مشقت ہو. تو معمولاً عام طور پر ایسے لوگ جو ہیں وہ بینکنگ سسٹم میں عقد مساقات کو استعمال نہیں کرتے. وگرنہ اگر ہم فقہی اعتبار سے دیکھیں تو بینکنگ سسٹم میں رائج امور کے اندر جو ہے وہ عقد مساقات کو باقاعدہ طور پر نافذ کیا جا سکتا ہے. اور بینک اس کے علاوہ بھی عقد مساقات کے تحت جو ہے وہ باغبان اور مالک باغ کے درمیان وساطت کا کام بھی کر سکتے ہیں اور اپنا ان دونوں کے درمیان وساطت اور دلالی کا جو حق ہے اسے بھی محفوظ رکھتے ہوئے اپنے لیے ایک کمائی کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. اور اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ بالکل درست ہے. ہماری آپ کے ساتھ اسی طرح اسلامی ایگریمنٹس پر گفتگو جاری رہے گی جنہیں اسلامی بینکنگ میں باقاعدہ طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے اور ان کے استعمال سے ملکی معاشیات کو مضبوط کیا جا سکتا ہے اور اسلامی اقتصادی نظام کے مطابق عام عوام کو ریلیف فراہم کی جا سکتی ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور اسی طرح اسلامی بینکنگ پر ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.